ہمیں جواز بتائیں کہ ہم کیوں حکومت میں رہیں, ہمیں وجہ بتائیں. اب مزید ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. ہم اصل میں ہماری جو اعتباریت ہے, قبولیت ہے, اس پہ اثر آ رہا ہے. ہماری کریڈیبلٹی, ہماری ایکسیپٹیبلٹی, ہمارے عوام, ہمارے ووٹرز, ہمارے عوام ہمارے ووٹروں سے دور. آئندہ اور ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اپنے ووٹر کے ساتھ کھڑے ہوں گے, مہاجروں اور سارے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سندھی, پنجابی, بلوچ, پختون, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی بلتی, جو ہمارے علاقوں میں, ہماری حلقوں میں, سندھ کے شہروں میں اور کراچی میں رہتے ہیں, ہر زبان بولنے والا پاکستانی, ہر علاقے کا پاکستانی ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ان کے نوجوانوں کو آگے لائیں گے. 50% تنظیم میں ان کو کوٹا دیں گے, حصہ دیں گے, اور 50% انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو آگے لائیں گے. لیکن اگر ہم پی ڈی ایم میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیں. اب انہیں ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ہم اب پی ڈی ایم میں مزید کیوں رہیں. کوئی وجہ ہو کہ جس سے 24-25 کروڑ کا یہ ملک ہے, مہنگائی 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی ہے, بے روزگاری نے لوگوں کو زندہ درگور کر دیا ہے. گھروں میں کچن, میری بہنیں, بیٹیاں, گھر کا خرچ یعنی راشن میں خرچ جو ہے وہ اس راشن پر خرچ پورا کریں, بچوں کی اسکول اور تعلیم کی فیس دیں, آنے جانے کے کرائے کے پیسے نکالیں, گھر کا بھی کرایہ دیں. تو مطلب وزیر اعظم پاکستان اور اپوزیشن کے لیڈر یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی کیسے گزارا کرے. عام آدمی اب یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے, وہ سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں, ان کے اکابرین کو دیکھ رہے ہیں. میرا یہ مطالبہ ہے کہ شہباز شریف اور عمران خان اس ملک میں جو پالیسی بنتی ہے, جیسے بنتی ہے, جو ملک کے کرتا دھرتا ہے, وہ سب بیٹھیں اور ملک کو اس سیاسی اور معاشی بحران سے نکالیں. اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو یہ جو بچے یہاں محنت کر رہے ہیں, جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں, جن میں آگے بڑھنے کی, پڑھنے کی, علم حاصل کرنے کی اور کچھ کرنے کی لگن ہے, یہ سب بیکار ہو جائے گا. پھر یہ سب لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے. میں 3 مہینے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ, ایک ایسی عوامی تحریک قائم ہوگی, لوگ سڑکوں پر ہوں گے, پھر کسی کی نہیں سنیں گے. وہ سیاسی جماعتوں سے اور ان کے اکابرین, ان کے بڑوں سے بیزار ہیں. اگر سیاسی جماعتوں نے لوگوں کی نفس پر ہاتھ نہیں رکھا, ان کے مرض کا علاج نہیں کیا, انہیں صحیح دوائی نہ دی اور یہ مسائل کو حل نہ کیا, تو پھر سب جو کہتے ہیں نا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. یہ ہونے والا میرے وہاں. مردم شماری کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, مردم شماری میں ہمیں یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ یہ ڈی فیکٹو ہو رہی ہے ڈی جیرو ہوگی تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. ہم ڈی فیکٹو یعنی ایک ایک فرد, ایک ایک بیٹے بیٹی کو, ایک ایک شہری کو گنا جائے, جو یہاں رہتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, کماتا ہے, اگاتا ہے, یہاں کے پانی, نکاسی آب, کچرا اٹھانے کے نظام, سڑکوں, یعنی یہاں کی سہولتوں کو استعمال کرتا ہے. 11 مہینے یہاں رہتا ہے. اگر 1 مہینے وہ خیبر پختونخوا اپنے آبائی علاقے میں چلا گیا, لیکن 11 مہینے یہاں رہتا ہے, تو اسے یہاں گنا جانا چاہیے, ڈی فیکٹو ہونی چاہیے. دوسرا, جو بلڈنگز ہیں, عمارات ہیں, ان میں جتنے فلیٹ اور اپارٹمنٹس ہیں ان سب کو گنا جائے, ساری جھگیوں کو گنا جائے, ایک ایک گھر کو گنا جائے, اور ایک ایک گھر کے ایک ایک جھگی, ایک ایک فلیٹ, ایک ایک اپارٹمنٹ کے افراد کو گنا جائے. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک بلڈنگ کو ایک خانہ گنا جا رہا ہے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. جو گھر کا شمار ہوا ہے اس میں لوگ آئے ہیں, تو اس میں گھر کو یعنی ایک بلڈنگ کو ایک گنا جا رہا ہے. یہ میں اس کو مسترد کرتا ہوں. اگر اس طرح ہوا کہ ایک بلڈنگ کو ایک گھر گنا گیا, سارے فلیٹس کو, افراد کو نہیں گنا گیا, تو ہم مسترد کر دیں گے. ہماری ساری محنت ضائع ہوگی. ہمارے مطالبے ہماری ایما پہ ہو رہا ہے, یہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ پہلی بار 5 سال میں یہ مردم شماری ہو رہی ہے. لیکن ایم کیو ایم کو اس کریڈٹ سے محروم کیا جا رہا ہے. بلکہ ایم کیو ایم کا جو دعویٰ, ایم کیو ایم کا نہیں, سارے کور کمانڈرز مختلف کراچی کی کانفرنس سیمینار میں, آصف علی زرداری, شریف, عمران خان, سب اپنے بیان میں یہ کہتے رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ 4 کروڑ ہے. اگر کراچی کی آبادی 4 کروڑ سے کم دکھائی گئی تو پھر یہ ان بچوں کے مستقبل کو ہم تاریخ کریں گے. جو یہ بچے ہیں, ہم ملک کے مستقبل کو تاریخ کریں گے. کراچی کے ساتھ اب یہ سوتیلی ماں کا سلوک بند ہونا چاہیے.
دیکھیں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جماعت اسلام، میں نے آفر تو کی ہے کہ بھئی میں ابھی کب جاؤں گا، ایم کیو ایم کب جائے گی، لیکن جو رضاکار اور ورکرز ہیں نا علاقوں میں، وہ تو ایک دوسرے سے تعاون کرے نا، پی ٹی آئی کے، جماعت اسلامی کے، ٹی ایل بی کے، سب کو مل کر اس شہر کی آبادی کو صحیح گنوانا ہے. اگر صحیح گنوائیں گے تو خود کو منوائیں گے، اور اگر یہ گنوانے میں اگر ہمیں دبایا گیا، ہماری آبادی کو چھپایا گیا، چرایا گیا اور آدھی آبادی کو لاپتہ کیا گیا اور اسے بازیاب نہ کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک بہت بڑا رد عمل ہوگا. بھائی ایم کیو ایم نے حکومت کے ساتھ یہ سوال تو رکھ دیا ہے کہ بھئی 1 سال ہو گیا تقریباً اور ہم اس پی ڈی ایم میں ہیں، اور کوئی جواز ہمیں بتایا جائے کہ ہم مزید پی ڈی ایم میں کیوں رہیں. ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے، جس کی ایک شق پر عمل نہیں ہوا، نہ بلدیاتی جو حلقہ بندیاں تھی، مان لیا اپنی غلطی کو پیپلز پارٹی نے، لیکن اب تک اس کی تعداد کو درست نہیں کیا گیا. ضلع وسطی، شرقی کورنگی اور ضلع غربی میں ہماری 70 کے قریب یو سی کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل کو تاریک کیا گیا. اب ہماری آبادی کو کم کر کے دکھانے کے لیے پیپلز پارٹی کے جو حکومتی جو ملازم ہیں، تعلیم کالج اسکول کے اساتذہ یا ملازم، پرائیویٹ اسکولوں سے لینا چاہیے تھا، کالج سے لینا چاہیے تھا. یہ مردم شماری میں ایک اور بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے. تو اگر اس طرح ہوا، آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا، چرایا گیا اور آدھی آبادی کو بازیاب نہ کیا گیا، تو ہم مسترد کریں گے. ایک بلڈنگ کو ایک گھر گنا گیا، اس میں 200 فلیٹ ہیں، 2000 فلیٹ ہیں، اگر وہ نہ گنے گئے اور آبادی نہیں شمار ہوئی، صحیح شمار نہیں کیا گیا اسے، تو پھر ہم اسے مسترد کریں گے. اور یہ مہنگائی، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے میں نے کہا ہے کہ ایک قومی ایجنڈا ہو، سیاسی معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے شہباز شریف اور عمران خان کسی ایک جگہ پر آپس میں بیٹھے، چاہے وہ راول پنڈی میں بیٹھے، پنڈی والوں کے ساتھ بیٹھے، اسلام آباد میں بیٹھے، لیکن آپس میں وہ بیٹھے اور اس مسئلے کا حل نکال کے قوم کو دیں. قوم یہ نہیں دیکھے گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، وہ سیاسی رہنماؤں، سیاسی جماعتوں سے بیزار نظر آ رہے ہیں. لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اور اسٹریٹ کرائم کا کراچی میں کیا حال ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ موبائل لے کے اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل میں لے کے جا نہیں سکتے آپ. تو کیا سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے؟ پولیس کہاں ہے؟ کمیونٹی پولیس پہلے ہی نہیں ہے. تو یہ اس مسئلے پر وزیر اعظم کو اور اپوزیشن کے رہنما دونوں کو توجہ دینا ہوگی. یہ کام صرف اکیلی حکومت کا نہیں ہے، ساری سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کے بیٹھ کے ملک کو نکالنا ہے. ڈالر کو اگر قابو کرنا ہے، بے لگام ڈالر 3 سینچری مکمل کر رہا ہے. وہ تو جیسن رائے تھا جس نے جو ہے وہ سینچری بنایا ابھی، اور بابر اعظم نے، اور اس کے علاوہ 3 سینچری انہوں نے بھی 3 نہیں بنائی. ڈالر نے ڈالر 3 پہ جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں 3 سینچری پہ جا رہی ہیں. اب اللہ کے واسطے عوام کو بخش دیں ہمارے حکمران، اللہ کے واسطے. ہم نے تو سوال پوچھا ہے کہ ہمیں جواز بتائیں کہ ہم کیوں حکومت میں رہیں، ہمیں وجہ بتائیں. اب مزید ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. ہم اصل میں ہماری جو اعتباریت ہے، قبولیت ہے، اس پہ اثر آ رہا ہے. ہماری کریڈیبلٹی، ہماری ایکسیپٹیبلٹی، ہمارے عوام، ہمارے ووٹر، ہمارے ووٹر ہم سے دور. آئندہ اور ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے ووٹر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مہاجروں اور سارے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سندھی، پنجابی، بلوچ، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی بلتی، جو ہم YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.